الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله مولانا العظيم. واجب الاحترام بزرگوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیہ میں جو اللہ کے صفاتی نام ہے الرحمن اور الرحیم، اسی صفت رحم کے اوپر ہماری بات چل رہی ہے کہ اللہ جل شانہ عمل والوں بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں. اس کی صفت رحمت کو جتنا بیان کیا جائے اتنا کم ہے. آپ یوں کہو گے کہ مفتی صاحب بسم اللہ سے آگے تو بڑھو. ایک بات میں بتا دوں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت رحمت کو بیان کیا 40 سال تک. ابھی تو ہم کو 4 دن نہیں ہوئے، 40 سال تک بیان کیا. پھر سوچا کہ چلو اللہ کا کوئی غضب، اللہ کی قہاریت، اس پر تھوڑا بیان کیا جائے. تو پھر اللہ کے قہر اور غضب کو بیان کرنا شروع کیا 1.5 سال تک. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت قہار کو، صفت جلال کو، صفت غضب کو جو بیان کیا ہے، تو اس کے خوف سے، اس کی خشیت سے لوگوں کے دل ہل گئے اور روزانہ جنازے اٹھنے لگے. ایک رات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اشارہ ملا، خواب میں بتایا گیا، اے شافعی، کیا میری رحمت کم ہو گئی تھی، ختم ہو گئی تھی کہ تم نے صفت قہار اور جلال کو بیان کرنا شروع کر دیا؟ یعنی میری صفت رحمت ختم ہو گئی تھی؟ دیکھو پھر سے انہوں نے بھی صفت رحمت کو بیان کرنا شروع کر دیا. اس لیے اللہ کی صفت رحمت کو جتنا بیان کیا جائے اتنا کم، کیونکہ اللہ اتنے رحیم ہے، اتنے کریم ہے اپنے بندوں پر. اور اس صفت رحمت کو حاصل کرنے کے لیے کچھ اعمال میں نے بتایا کہ ہے. اس میں سے ایک عمل جو میں نے کل کہا تھا کہ میں کل بتاؤں گا، وہ ایک عمل ہے دین کے خاطر، اللہ کے خاطر جمع ہونا. جیسا کہ ابھی ہم جمع ہو کر بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. حدیث میں آتا ہے کہ جب مجمع دین کے خاطر جمع ہو کر بیٹھتا ہے، غشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت اس مجمع کو ڈھانپ لیتی ہے. یہ تفسیر کا مجمع ہو، بیان کا مجمع ہو، تعلیم کا مجمع ہو، کیونکہ ہر ایک کا مقصد صرف اور صرف دین ہوتا ہے. میں اور آپ یہاں بیٹھے صرف دین کہ دین کی باتوں کو سنیں گے بس. کچھ ہماری اصلاح کی بات ہوگی اس کو ہم اپنائیں گے، یہ نیت سے بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں تاکہ عمل آ جائے دنیا زندگی کے اندر.
تو جو اس نیت سے بیچتا ہے خالص اللہ کی خاطر، رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اللہ تو رحمتوں کے لٹانے کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں، رحمت حق بہانہ نجویت۔ اللہ کی رحمت تو صرف بہانے ڈھونڈتی ہے کہ کوئی بہانہ مل جائے اور میں اپنے بندوں کو نواز دوں اور میں اپنے بندوں پر رحم کر دوں۔ یہ اللہ کی عادت مبارکہ ہے۔ تو دین کے لیے جمع ہو کر بیٹھنا یہ بھی ایک بہانہ ہے۔ اللہ کو اپنی رحمت کا ظہور کرنا ہے، اپنی رحمتوں کو نچھاور کرنا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ عمل کرو، تمہاری طرف سے بھی تھوڑی جو ہے طلب میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر تم یہ طلب کرو گے تو پھر میں تمہارے پر رحمتیں بھیجوں گا، بلکہ رحمتوں کے چادر میں ڈھانپ دوں گا۔ لیکن پھر وہی کل والی بات آئی، لیکن ہم اس چادر میں آنا ہی نہیں چاہتے۔ اعلان پہ اعلان ہوتے، 10 منٹ پہلے چھوڑیں گے، روزانہ تفسیر ہوگی، دیکھتے ہیں، کرسی لگتی ہے، سب دیکھتے ہیں، لیکن بھی ختم، بات جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، جو ضرورت مند ہے جائے، کوئی عرض نہیں، ہر ایک کو انسانی ضرورت لگی ہوئی ہے، لیکن روزانہ پابندی سے جانا، اس مجلس کو اگنور کرنا بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ کوئی بھی ہو، یہ نہیں کہ بھئی ہم بیٹھے ہیں، کوئی بھی دین کی بات کہنے کے لیے بیٹھا ہے، اپنے پاس وقت ہے اللہ کے واسطے، اس وقت کو غنیمت سمجھ کر اپنے آپ کو دکھاؤ۔ دیکھو اللہ تو اپنی طرف رحمتیں تم کو بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اس چادر میں آنا نہیں چاہتے، ہم اس چادر میں آنا نہیں چاہتے، ورنہ اللہ تو رحمت دینا چاہتے۔ اس لیے قرآن کریم میں کہ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتے، لیکن بندے خود اپنے آپ پر ظلم کرتے، اپنے عمل کے ذریعے اپنے آپ پہ ظلم کرتے۔ اللہ ظلم نہیں کرتے، اللہ کو رحمتیں دینا چاہتے ہیں، نیکیاں دینا چاہتے ہیں، اعمال سے تمہارے رجسٹروں کو پھول کرنا چاہتے ہیں، مختصر عملوں کے ذریعے بہت سارے نیکیاں تمہیں دینا چاہتے ہیں، لیکن تم نہیں لینا چاہتے، تو پھر یہ کون کیا کر سکتا ہے؟ اس لیے اپنے آپ کو اعمال کے ساتھ جوڑنے والا بنا رکھنا، ایسی مجلسوں کو جو ہے اٹینڈ کرے، بیٹھے، چاہے نفس ہمیں نہ بٹھایا تو شیطان کا تو نام نہیں لے سکتے، شیطان تو قید ہو چکا ہے، ہر وقت شیطان کا بہانہ نکال دیتے کہ یار شیطان بیٹھنے نہیں دیتا، تو شیطان کو اللہ نے قید کر دیا، اب تو شیطان بنا ہے۔ اس لیے ایسی مجلسوں میں اپنے آپ کو بٹھاؤ، انشاءاللہ کوئی ایک ایسی بات لگ گئی نا، انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے کافی ہو جائے۔ تو بہرحال یہ میں یہ رہا تھا کہ اللہ کی صفت رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کو نچھاور کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایک عمل یہ ہے، ایک عمل کل بتایا تھا، قرآن پڑھا جائے، اس کو سنو، خاموش رہو، تب بھی اللہ رحم فرماتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ قل، اے میرے پیارے نبی، آپ اپنی امت کو، میرے بندوں کو کہہ دیجئے، یا عبادی کا، میرے بندوں کو یہ کہہ دیجئے، ان بندوں کو جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کر لیا ہے، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جائے۔ یہ آیت کریمہ کا جو پس منظر ہے، حضرت سعید بن جبیر حضرت ابن عباس سے روایت نقل کرتے ہیں، جو مفسر قرآن ہیں، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا، یا رسول اللہ، آپ کا دین بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، ہم قبول کر لیں، قبول کرنے کو بھی جی چاہتا ہے، لیکن پھر ہم اپنے اس زمانے جاہلیت کو تصور کرتے ہیں، ان گناہوں کو جو ہم نے زمانے جاہلیت میں کیے اور کر رہے ہیں،
کسی کو ناحق قتل کر دینا، زنا کرنا، شراب نوشی کرنا، یہ تو بہت معمولی عمل تھے جو ہم کرتے تھے. معمولی باتوں میں جھگڑے ہوتے تھے. ہم معلوم ہے زمانے جاہلیت کے واقعات ہم پڑھتے. کسی کے کھیت میں بکری چلی گئی، اس کی بھی جنگ سال ہر سال چلتی تھی. اور صرف جنگ صرف بولنے کی نہیں ہوتی تھی جیسا کہ آج کل ہم صرف بولتے ہیں نا. بولتے تو کیا گالی گلوچ جو ہوتی ہے وہ نہیں، مار دھاڑ قتل و غارت کی ہوتی. صرف سبب اور ریزن کیا ہوتا تھا کہ تیری بکری میرے پیٹ میں کیوں آئی، بس اس پر جنگ چلتی تھی. اور صرف ایک دو دن ایک دو گھنٹے تک نہیں، نسلوں تک چلتی تھی، نسلوں تک. تو قتل و غارت کی ہم نے بہت کی ہے، ناحق بہت سب کو مار ڈالا ہے. زنا ہم نے بہت کیے ہیں، شراب بہت پی ہے. اگر ہم اسلام ایکسپٹ کر لیں، قبول کر لیں، تو کیا یہ سارے گناہ جو ہم نے کیے ہیں کیا ختم ہو جائیں گے؟ اس کو اللہ معاف کر دیں گے، نیکیاں دے دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور فرمایا میرے بندوں کو کہہ دو، جن بندوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، کیونکہ بندہ جب گناہ کرتا ہے وہ کسی پر نہیں اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے. گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کی سزا کا جو مستحق اور حقدار بنتا ہے، تو ظلم کس کے اوپر ہوا؟ آدمی اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے نا. کوئی بھی گناہ آدمی کر رہا ہے تو ظلم اپنے آپ پہ ہی کر رہا ہے، کسی پر نہیں. تو جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جائے. اللہ بڑے رحیم ہے، اللہ معاف کر دیں گے. اور پھر اللہ نے آگے فرما دیا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سب گناہ معاف کر دیں گے. سب جميعا کا لفظ استعمال کیا اور کہا انہ هو الغفور الرحیم، اللہ بڑے معاف کرنے والے بھی ہیں، رحم کرنے والے بھی ہیں. غفور، غفرہ کا معنی ہوتا ہے چھپا لینا، کسی چیز کو چھپانا. اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف نہیں کریں گے بلکہ اپنی مخلوق سے چھپا لیں گے. قیامت کے دن کسی کے سامنے ڈکلیئر بھی نہیں کریں گے، مخلوق اور اس کے درمیان چادر رکھ دیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا گفتگو ہوئی، اور کہیں گے جاؤ. اس کو کہتے ہیں غفور. اور اس کے ساتھ رحیم کی صفت لائیں گے. عجیب و غریب مفسرین کی نظریں کہاں جاتی ہے. اللہ ان کی قبروں پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے. یہاں کی غفور کی صفت مبالغہ کا صیغہ ہے، اور الغفور کے ساتھ الرحمان نہیں لائے بلکہ رحیم لائے، کیونکہ رحمان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت ہے، لیکن رحیم کے اندر جتنی صفت رحمت ہے اس سے کئی دگنی، جتنی رحمان کے اندر صفت رحم ہے اس سے دگنا رحیم کے اندر ہے. اسے ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. یعنی رحمان کا معنی بھی رحم کرنے والا، لیکن رحیم نہایت رحم کرنے والا، زیادہ رحم کرنے والا. اسی لیے ایک نقطہ یہ لکھا کہ آپ قرآن مقدس میں غور و فکر کرو گے تو صفت الرحمان کا جو لفظ ہے وہ پورے قرآن کے اندر 57 مرتبہ ہے، 57 مرتبہ. اور صفت الرحیم یہ پورے قرآن کریم میں آپ گنو گے تو 114 مرتبہ، 140. اب 17 یعنی 57 اور اس کا دگنا کرو تو 114 ہوتا ہے نا بھائی، 114 ہو گئے. تو دیکھو رحمان یہ تو رحم ہے ہی، لیکن اس کے دگنی صفت رحیم ہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں رحمان کو 57 مرتبہ ذکر کیا اور الرحیم کو 114 مرتبہ ذکر، ڈبل. اس لیے کہا اپنے بندوں کو کہہ دو کہ بالکل گھبراؤ، ہم سب گناہ معاف کر دیں. شرط یہ ہے کہ بس اسلام قبول کر لو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رجوع کر لو، توبہ کر لو. توبہ کر لو گے سارے گناہ معاف. توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ بھی صرف اللہ میری توبہ بس 2 مرتبہ جو ہے ایک گال پر یہاں ایک گال پر یہاں جو ہے لگا دو تھپڑ، توبہ نہیں. توبہ کا معنی یہ ہے کہ بھائی آئندہ کو گناہ میں نہیں کروں گا، زندگی پر نہیں کروں گا. جو کیا ہے اس پر ندامت، آئندہ نہ کرنے کا عزم مسمم. اس ارادے کے ساتھ جو توبہ کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے تائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا انسان جس وقت گناہ کیا ہی. ایک برا شخص
اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اعمال نامے تو گناہوں سے اتنے پھول ہیں کہ رات کی تاریکی کی طرح میرے اعمال نامے سیاہ ہو چکے ہیں، یعنی اتنے گناہ کیے، اور اس گناہوں کو اگر جو ہے انسانیت کے اوپر ڈالا جائے تو انسانیت ہلاک ہو جائے، اتنے گناہ کیے۔ کیا معافی کی کوئی شکل؟ کیا اللہ معاف کر دیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل معاف کر دیں گے، سب گناہ معاف کر دیں گے۔ اللہ کی رحمت ہی ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی زیادہ ہے کہ تمہارے گناہوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ سمندر کا پانی کبھی ختم ہوتا ہے، دریا کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی، بلکہ دریا کا پانی جب جوش میں آتا ہے نا تو دریا میں تو رہتا ہے لیکن اطراف کے سارے لوگوں کو بھی جو ہے پانی جب وہ موج آتی ہے نا تو کئی میلوں تک پانی جو ہے امنڈ کر باہر آ جاتا ہے۔ اللہ کی صفت رحمت کا دریا تو ہے ہی، لیکن کبھی کبھی جو ہے صفت رحمت کا جو موج آتی ہے نا تو پھر وہ دریا سے باہر جیسا پانی جاتا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بھی اس طرح جو ہے جاتی ہے جیسے کہ یہ رحمت کا اشرا ہے۔ اب یہاں بالکل اور پھول ہو رہی ہے رحمت کا اشرا کہہ دیا۔ ویسے تو رحمت پورے سال رہتی ہے اللہ کی، لیکن خاص مواقع ایسے ہوتے ہیں جس میں اور پھول ہوتی ہے رحمت۔ یہ دریا ویسے تو پھول ہی رہتا ہے لیکن کبھی کبھی اور پھول ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ سب مثالیں ہیں، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی رحمتیں ہمیں دینا چاہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھے کو کہا کوئی فکر کی بات نہیں، اللہ سب گناہوں کو تمہارے معاف کر دیں گے، بس رجوع ہو جاؤ اللہ کی طرف، توبہ کرو، اپنی معافی مانگ لو۔ یہ موقع ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مسجد نبوی سے عشاء کی نماز پڑھ کر میں اپنے حجرے میں جا رہا تھا۔ حجرے کے باہر ایک عورت کھڑی تھی، بڑی خوبصورت، حسین اور جمیل، لیکن میں نے اس کی طرف بہت توجہ کی، سلام کیا، اپنے حجرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر ہوئی، اس نے دستک دی، میں نے دروازہ کھولا تو وہی عورت کھڑی تھی۔ میں نے کہا کہ بھئی کون ہو، کیوں آئے ہو؟ تو کیا ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، بتاؤ مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے، زنا ہو چکا ہے، اور زنا ہونے کے بعد حمل پھیر گیا تھا، وہ بچہ جب پیدا ہوا تو میں نے اس بچے کو قتل کر ڈالا۔ تو زنا کیا، زنا سے جو حمل پھیرا، بچہ پیدا ہوا، بچے کو بھی قتل کر دیا، میرے لیے کوئی معافی کی شکل؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ نہیں، کوئی شکل نہیں۔ کتنا بڑا کبیرہ گناہ، زنا گناہ، قتل گناہ، ان کو منع کر دیا۔ روتی ہوئی جا رہی کہ دیکھو میرا مقدر اتنا حسین و جمیل جو ہے بدن، یہ جہنم کے اندر جلنے کا مستحق ہو گیا، یہ کہہ کر جا رہے۔ صبح کی نماز میں حضرت ابو ہریرہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، نماز فجر کے بعد اللہ کے نبی مجلس جما کر بیٹھتے تھے۔ یہ مسئلہ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ کل رات ایسا واقعہ پیش آیا، ایک عورت آئی تھی، اس نے اس طرح کا مسئلہ پوچھا، میں نے اس کو منع کر دیا کہ نہیں بھئی یہ تو کبیرہ گناہ، ایک نہیں دو گناہ کیے، قتل بھی کیا، زنا بھی کیا، تو میں نے اس کو منع کر دیا کہ تمہاری معافی کی کوئی شکل نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ابو ہریرہ آپ نے جواب غلط دیا ہے، آپ نے غلط جواب دیا ہے، آپ نے قرآن کریم کی وہ آیت نہیں پڑھی، اللہ تعالیٰ نے جس میں فرمایا ہے کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات۔ ابو
اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن مقدس میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اپنے ایک اللہ کی بندگی کرتے، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں گردانتے، اور کسی بھی آدمی کو ناحق قتل نہیں کرتے، اور زنا بھی نہیں کرتے۔ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں کہ جن کے اندر یہ صفاتیں ہوتی ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتے، ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، لیکن اگر کوئی اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرے گا، ناحق کسی کو قتل کرے گا، زنا کوئی آدمی یا عورت کرے گی یا کرے گا، تو وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، بہت بڑے گناہ میں وہ داخل ہو جائے۔ اس نے بہت بڑا گناہ کیا، اور کتنا بڑا گناہ کیا کہ اس گناہ کا وبال اور اس کی سزا دنیا میں تو اللہ دیں گے ہی، لیکن یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا۔ شرک، قتل اور زنا، یہ تین گناہ ایسے خطرناک ہیں کہ ان کی سزا تو اللہ دنیا میں تو دیں گے ہی، لیکن آخرت میں دگنا ڈبل ٹبل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو عذاب دیں گے، اور وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور اس کو ذلت آمیز جگہ میں داخل کر دیں گے، یعنی جہنم میں داخل کر دیں گے۔ اور پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتے۔ کسی نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کیا، اللہ بہت ناراض ہوتے، اور کوئی مرد اور عورت زنا کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ بہت ہی ناراض ہوتے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی بندہ یا بندی توبہ کر لیتا ہے، چاہے اس نے شرک کیا ہو، چاہے اس نے کسی کو قتل کر دیا ہو، چاہے اس نے زنا بے زنا کر لیے ہو، لیکن وہ توبہ کر لیتا ہے اور نیک عمل کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اس کے گناہ کو معاف ہی نہیں کرتے بلکہ اس کے گناہ کو نیکیوں سے بدل دیتے، گناہ کو نیکیوں سے بدل دیتے۔ اب بولے آپ نے نہیں پڑھی جا رہے، آپ نے غلط مسئلہ بتایا۔ ابو ہریرہ کہتے میں پریشان، یہ کیا ہو گیا؟ اب صبح سے لے کر شام تک میں عورت کو ڈھونڈنے نکلے، ڈھونڈ رہا تھا، ایک جگہ پر رات ہو گئی تب ملی وہ عورت، اس کو ندامت کی، اپنے گناہ پر احساس تھا، پچھتاوا تھا۔ آ کر ابو ہریرہ نے کہا کہ بھئی بہن، کل رات آپ نے جو مسئلہ پوچھا میں نے جواب غلط بتا دیا۔ مسئلے کی اصل جواب یہ ہے کہ اگر آپ سچے دل سے توبہ کر لیتی ہے نا، اور نیک عمل کے ساتھ زندگی گزارنے کا عہد کر لیتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہ کو معاف ہی نہیں کریں گے بلکہ گناہ کو نیکیوں سے بدل دیں۔ اللہ یار سننا ہی تھا، وہ عورت سجدے میں گر گئی، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تم نے میرے لیے توبہ کا راستہ مہیا کیا، اور اتنی کوشش اپنے غلام کو، اپنی ماندی کو، سب کو آزاد کر، سب کو آزاد کر۔ اللہ یہ ہے رحمت حق بہان میں، اللہ تو فرماتا کہ تم آؤ مجھ سے جو ہے صرف معافی مانگو، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ صفت رحمت ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے صفت رحمت کے نمونے ہیں قرآن کریم میں موجود ہیں، میں آیتوں سے سمجھاؤں گا انشاءاللہ، اور احادیث سے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں، آیتوں سے صرف اور صرف اس لیے کہ ہم اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہو، بلکہ اللہ کی رحمت کو لینے والے بنے، اللہ کی طرف ہم متوجہ ہو جائے، یہی ہمارا مقصد ہے، چاہے بیان ہو، چاہے تفسیر ہو، چاہے تعلیم ہو، صرف اصلاح مقصود ہے کہ ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے، اصلاح ہماری ہو جائے، ہمارے گناہوں سے ہم توبہ کرنے والے بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللهم لك الحمد كما انت اهل وصل وسلم على سيدنا محمد كما انت اهل وافعل بنا ما انت اهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطا سے درگزر فرما، اے اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، مولا ہمارے مل بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرما، یہ پورا مجمع اے اللہ اپنی اصلاح کے لیے اور اے اللہ تیری رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بیٹھا ہے، اے اللہ تیری رحمت سے اے اللہ اس مجمع کو ڈھانپ لیجئے۔ پیارے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، اے اللہ آپ نے فرمایا ہے کہ جو بھی بندہ نیک نیتی کے ساتھ دین کی باتوں کو سننے کے لیے جمع ہوتا ہے میری رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اے اللہ اپنی رحمت کی چادر میں ہمیشہ ہمیش کے لیے اے اللہ ہمیں سایہ دے دیجئے، اے اللہ ہمیں سایہ دے دیجئے، گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے اور اطاعت اور نیک عملوں کا شوق اور رغبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے، اے اللہ پیدا فرما دیجئے، بیٹھنے والے ہر فرد کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ تو ہم سے زیادہ ہماری ضرورتوں کو جاننے والا ہے، تو ہم سے زیادہ ہماری حاجتوں کو جاننے والا ہے، اے اللہ ہماری تمام جائز حاجتوں کو اے اللہ پورا فرما دیجئے، کسی کا محتاج نہ فرمائیے، اے اللہ کسی کا محتاج نہ فرمائیے، اے اللہ بس تیری طرف ہر وقت متوجہ رہنے کی، ہر وقت تیری طرف متوجہ ہونے کی توفیق دے دیجئے، نیک عملوں سے ہمیں وابستگی دے دیجئے، پورے ماہ مبارک کو اعمال صالحہ کے ساتھ وصول کرنے والا ہمیں بنا دیجئے، جو نیک عمل ہم کر رہے ہیں اللہ اس کو اپنے فضل سے قبول کر لیجئے، اور اے اللہ جو عمل میں ہمیں کوتاہی ہو رہی ہے اے اللہ معاف فرما کر اے اللہ ان اوقات کو اعمال کے ساتھ اے اللہ وصول کرنے کی توفیق دے دیجئے، اے اللہ توفیق دے دیجئے، اپنے مالوں کی صحیح معنوں میں اے اللہ زکوٰۃ نکالنے والا بھی ہمیں بنا دیجئے، بلکہ زیادہ نکالنے والا بنا دیجئے، زکوٰۃ کے علاوہ للہ صدقہ اور اے اللہ جو ہے تحفے تحائف اور ہدایہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنے کی ہمیں توفیق دے دیجئے، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنے کی توفیق دے دیجئے، ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے، اے پیارے اللہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح اس مہینے کو گزارا کرتے تھے اعمال کے ساتھ فیاضی اور سخاوتوں کے ساتھ اے اللہ اس طرح ہمیں بھی اس مہینے کو گزارنے والا بنا دیجئے، اے اللہ ایک ایک عمل پیارے نبی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے دیجئے، اور ایک ایک عمل پیارے نبی کی سنت کے مطابق کرنے والا ہمیں بنا دیجئے، اے اللہ کرنے والا بنا دیجئے، اے اللہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اے اللہ جو دین کا کام کیا ہے اے اللہ اس دین کے کام کو بھی اے اللہ نبی کی سنت سمجھ کر اور ہماری ذمہ داری سمجھ کر کرنے کی ہمیں توفیق دے دیجئے، ہماری مسجدوں سے اے اللہ کے راستے میں جماعتیں نکل جائیں ایسے فیصلے فرما دیجئے، اور جنہوں نے ارادے کیے ان کے نکلنے کو آسان فرما دیجئے، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما لیجئے۔ اللہم ربنا